नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा मज़हबी स्कॉलर अज़मत सईद कादरी से। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर जाते हैं और फ़िरौन गर्क हो जाता है और अल्लाह ताला फ़िरौन की नाश को तमाम बनी इसराइल को दिखा देते हैं कि अब ये मर चुका है। बनी इसराइल को इत्मीनान हो जाता है और 10 मुहर्रम उस रोज़ होता है जिस रोज़ उनको फ़िरौन से निजात मिलती है और वो दरिया को पार कर जाते हैं और बाद में वो उस दिन रोज़ा भी रखते हैं और अपनी ईद भी मनाते हैं। इससे क्या मालूम हुआ कि जिस रोज़ कोई खुशी मिले उस रोज़ ईद करना ये पहली कौमों का भी जो है वो वतीरा रहा है और आगे सिलसिला जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला चलता रहा। और बहुत से ममालिक जो हैं वो ईद वतनी भी मनाते हैं जिनमें अपने वतन के मिलने की खुशी में ईद मनाई जाती है। इससे क्या साबित हुआ कि देखा जाए दरअसल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह के पाक हबीब ने इसको मुकर्रर किया और इसको मुकर्रर करके सब लोगों के लिए इसको बेहतरीन सिलसिला खुशी का एक सिलसिला बनाने का एक जो है अपनी उम्मत को हुक्म दिया। तो जिस रोज़ आका अलैहिस्सलाम खुद दुनिया में तशरीफ़ लाए उस रोज़ भी ईद करना ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, मुस्तहब काम है, करना चाहिए। तो क्या शाह फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो जब उन्होंने देखा कि भाई अब जो है हमारा तो सिलसिला सही हो गया, अब जो हमारा बड़ा दुश्मन था वो मौत उसको आ गई है, अब हम खुश हैं, आज़ाद हैं। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब्बी हुआ कि आप ज़रूर जो है वो मेरे पास तशरीफ़ लाएं, अपने चंद उम्मत के लोगों को ले आए साथ, ताकि आपको जो अब आपने आगे जाकर जो अपनी कौम को लेकर जाना है वहाँ पर आपको सियासी के काम के लिए और कानून के लिए आपको एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए जो ऊपर से अहकाम शरीयत उतरी और आपकी जो उम्मत है वो उस पर अमल करके कामयाबी इख्तियार कर सके। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कोहे तूर पर चले जाना था उस शरीयत को लेने के लिए जो तख्तियों की सूरत में आपको मिली। बाज़ रवायत में ज़मुरद की तख्तियाँ आया, बाज़ रवायत में नीलम पत्थर की तख्तियाँ आया। अब क्या हुआ कि जब आपने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ये नसीहत करके आपके कि इनके अंदर जो शर पसंद लोग हैं बनी इसराइल की कौम के अंदर, फरमाया उन पर आप ध्यान न देना और इनका खास ध्यान रखना, मैं अब जा रहा हूँ और ये कौम आपके हवाले है। अब कौम ऐसी बदबख्त निकली कि वो एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो लोग बुतों की इबादत कर रहे थे, बुतों को पूज रहे थे। अब ये बुत परस्ती का रवाज कहाँ से आया? आप हमारी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो हयात तैयबा के लेक्चर जो है वो सुने, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम ज़िम्नन एक जिक्र आया तो आपको बता देते हैं कि पहले ज़माने में लोग नेक बहुत हुआ करते थे। जिन जिन ने नबियों का कलमा पढ़ा वो सब लोग नहायत नेक थे। लोगों को ये नहीं पता होता था झूठ कैसे बोलना है, इस कदर पकीज़ा लोग होते थे। अब जैसे जैसे वो पाक बंदे वफात पाते गए, उनको मानने वाले जो बंदे थे वो दिन रात उनकी याद में रोया करते थे। एक रोज़ शैतान इंसानी शक्ल में आया और आकर कहने लगा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा जी हम अपने पाक बंदों को याद करके रो रहे हैं। तो उसने कहा लो इसमें रोने की क्या बात है, तुम लोग ऐसा करो, तुम में से अगर कोई मुसव्विर है, कोई तस्वीर बनाने वाला है तो उनकी तस्वीर बना लो और उनको देखकर तुम अपना दिल खुश कर लिया करो। अब उन्होंने उस मशवरे को मान लिया। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हर मशवरा भी मानने के लायक नहीं होता और ना ही हर मशवरे के पीछे लग जाना चाहिए और अंधी तकलीद ब्लाइंड फेथ कर लेना, ये दीन का नाम नहीं है। दीन है आंखें खोल कर फैसला करने का नाम। अब उन्होंने अंधी तकलीद की, अब उन्होंने क्या किया कि तस्वीर बना ली। अब वो तस्वीर से जब देखा नहीं कागज़ जो है वो ख़राब हो जाता है तो एक मरतबा फिर शैतान आ गया, आकर कहने लगा लो ये कागज़ सही नहीं रहता, ऐसा करो इसको लकड़ी के अंदर तराशो। उन्होंने लकड़ी के अंदर तराश लिया कि हाँ भाई ठीक है, हमें जो हमारे बुजुर्गों की शक्लें हम उसको तराश लेते हैं। और इसी तरह जब देखा कि लकड़ी भी खराब होने लगी है, अब उसने क्या किया, फिर इंसानी शक्ल में आया और आकर क्या कहता है इसको पत्थर पर ही तराश लो ताकि तुम्हारे लिए पक्का काम हो जाए। अब वहां से बुत परस्ती की इब्तिदा हुई और अब तक लोग बुतों को पूज रहे हैं। तो खुदारा समझे इन चीज़ों को। आजकल के दौर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं और अहले सुन्नत वल जमात ने जितना बुजुर्गान दीन को बदनाम किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनमें कि जिन्होंने गलत रवायात कायम करके बुजुर्गों की जो हस्तियाँ थी नफूस कुदसिया
ان پر بھی لوگوں کو کیچڑ اچھالنے کا موقع دیا اور خود بھی اپنے عقائد کو خراب کیا. بتوں کی جو ہے وہ پوجا ہونی شروع ہو گئی. اور آج کل کے دور میں جو نام نہاد پیر ہیں وہ بھی اپنی تصویریں دیکھ کر اپنی مریدوں کو یا مریدنیوں کو کہتے ہیں جی یہ تصویر سامنے رکھ کر آپ جو ہے وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رکشوں پر یا سواریوں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الہ رحمہ کی تصویر لگائی ہوتی ہے اور وہ تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں. داتا علی جویری کی تصویر لگائی ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہ کس نے دیکھا جی ان کو؟ ہمارے اس دور میں داتا علی جویری کو بھی گئے ہوئے تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الہ رحمہ کو بھی اس سے کم سال ہونے والے ہیں. تو اس سال میں کون سا بندہ زندہ ہے جنہوں نے ان کو دیکھا؟ دراصل دین اندھی تقلید کا نام نہیں ہے. اب یہ بت پرستی وہاں سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک آ گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ یہ نوٹ کریں کہ کس قدر بدبخت قوم کہ 2 نبی موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ قوم جو ہے وہ رائے راست سے اتر کر وہ بت پوجنے کی طرف چلی گئی. اب انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا لو ان کے پاس تو موسیٰ کا رب ہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا رب کون؟ انہوں نے کہا جس کو وہ پوج رہی ہیں. انہوں نے کہا تمہارا ہارون علیہ السلام نے شاہ فرمایا تمہارا دماغ خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی ایسے تراش سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسے دیکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ لوگ کدھر جا رہے ہو؟ وہ ایک بت ہے جس کو انہوں نے خود تراشا ہے جو نہ خود چل سکتا ہے نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اگر اس کی طرف کوئی چیز پھینکے تو وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا. تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو ایسا ہی جو ہے وہ رب چاہیے جس کو ہم سامنے دیکھیں اور سامنے دیکھ کر جو ہے وہ عبادت کریں. اب برا ہو سامری جادوگر کا جس نے دریا پار کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین کی جو گھوڑی ہے جس کا نام ہیزوم ہے وہ جہاں جہاں قدم رکھتی ہے وہاں وہاں سبزہ اگتا ہے. اس نے وہ اس گھوڑی کی مٹی جو تھی پاؤں کی جو مٹی تھی اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دی اور کیا سوچا کہ اب اس سے میں بہت کچھ کروں گا. اب اس نے کیا کیا جو اس نے اپنی قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر گمراہ لوگ دیکھے ان کو کہنے لگا جاؤ جلدی سے جا کر وہ سونا لے کر آؤ جو قبطیوں سے تم ادھارا لے کر آئے تھے. انہوں نے وہ قبطیوں سے جو ادھارا سونا لیا تھا اس کو پگھلانا شروع کر دیا اور اس نے اس کو ایک ایسا سانچہ بنایا کہ اس کو گائے کا بچڑا بنا کر اس کو اندر سے خالی کر دیا اور اس کے اندر جب وہ مٹی پھینکی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا. اب وہ سب بے وقوف قوم جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارا تو رب بولنے لگ گیا. موسیٰ کے ساتھ تو ابھی اس نے بات کی نہیں ہمارے ساتھ اس نے پہلے باتیں کر لی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب اس نے کیا کیا وہ بچڑا تیار ہو گیا. اب ادھر اپنے 30 روزے رکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سورہ طٰہٰ ورس نمبر 53 میں آپ دیکھیں وہ روزے رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ موسیٰ آپ تو یہاں پر آگے ہیں تو پیچھے سے آپ کی قوم کیا کر رہی ہے؟ آپ کی قوم تو بچڑا پوج رہی ہے انہوں نے تو اپنا رب تیار کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر پریشان کہ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ بن گیا. اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وما اجراک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ میں نے آپ کو بلایا تو آپ چلتا آگے. آپ نے شاہ فرمایا میرے مالک میرے اللہ آپ نے شاہ فرمایا تھا کہ لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں لیکن میں آپ کی ملاقات کے شوق میں جلدی آ گیا. میں آپ کے ملاقات کے شوق میں جلدی آ گیا ہوں میری قوم میرے پیچھے آ گیا. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو جب بلایا اور ان پر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے آسان کر دی تو اللہ نے قوم کا جب پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا میرے مالک میں آپ کے پاس جلدی آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. اب آپ ایسا کریں کہ 10 روزے اور رکھ لیں 40 دن کے پورے کر لیں اور فرمایا 40 کا جو عدد ہے اللہ تعالیٰ نے 40 کا جو عدد رکھا اس کے ساتھ کیا سلسلہ تھا کہ 40 سال میں عقل کامل ہوتی ہے. 40 سال میں عقل کامل ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد انسان کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچتا ہے سمجھتا ہے. اور روایات میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب بندہ 40 سال کا ہو کر بھی نہ سنورے اپنی پرانی عادتیں نہ چھوڑے تو شیطان اس کے منہ پر آ کر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے قربان جاؤں تیرے اس لعنتی چہرے سے کہ تو نے اور میں نے دوزخ میں اکٹھا ہی جلنا ہے کیونکہ تو نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں. تو 40 کا جو عدد ہے جب یہ مکمل ہو جاتا ہے 40 ایک قسم کا قوت کا لفظ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب کو تبلیغ کے لیے کہا تو آپ نے جب 39 بندے مسلمان ہو گئے تو 40 میں حضرت عمر علیہ السلام خود تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مضبوط کر دیا. تو فرمایا 40 کا جو عدد ہے 40 سال میں ہی اعلان نبوت کیا گیا
40 کی عدد کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ نبیوں کے لیے جو ہے وہ میچور ہونے کی جو عمر کا سلسلہ تھا، جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے 40 کا عدد جب پورا ہوا تب ان کو نبوت جو ہے وہ عطا کی، اور 40 سال میں آقا علیہ السلام پر وحی پاک اتری، اور 40 دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا، اور 40 دن میں کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ صوم داؤدی رکھ لے، یعنی ایک روزہ رکھے ایک چھوڑ دے، ایک روزہ رکھے ایک چھوڑ دے، ایک مہینے میں 15 روزے وہ رکھ لے، عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور 40 دن میں ہی حالات میں انقلاب آتے ہیں۔ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے اس کے لیے اپنے 40 دن بڑے ہی جو ہیں وہ اہمیت والے ہوتے ہیں، اور صوفیہ بھی 40 دن کا چیلا کاٹتے ہیں کہ 40 کا عدد انہیں اتنا پسند ہے۔ 40 سال تک منو سلوا کھایا ہے بنی اسرائیل میں، کہ 40 کا جو عدد ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی ہے، سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی، اور جو 40 احادیث یاد کر لے گا، آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا روز قیامت اس کو عالم دینوں کی صف سے اٹھایا جائے گا، اس بندے کو عالم دین کے صف سے اٹھایا جائے گا، اور فرمایا جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی اپنی پہلی تکبیر جو امام صاحب لگاتے ہیں اس کو ضائع نہ ہونے دے، فوراً پہنچے مسجد میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دے گا، ایک دوزخ سے اور دوسرا نفاق سے۔ فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے، پھر فرمایا 40 سال رہ جائیں گے قیامت کے آنے میں تو بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، پھر ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک طوفان نوح جو ہے وہ برپا رہا، اور پانی موسلادھار سلسلے سے آسمان اور زمین سے برستا رہا۔ پھر کیا شاہ فرمایا کہ عربی کی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی قوم کو سمجھنا چاہتے ہو تو 40 دن ان میں رہو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اس قوم کے کیا طریقہ کار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے 40 دن تک جو ہے وہاں پر چلا کاٹا۔ یہ چلوں کا ثبوت آ گیا کہ جو بزرگ جو اللہ والے ہیں وہ کیوں 40 دن تک جو ہے وہ چلے کاٹتے ہیں۔ اب اللہ کے پاس سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو اللہ تعالیٰ کی آواز اس قدر خوبصورت تھی، اس قدر اس کے اندر کشش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ربی آرینی انظر علیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کوہ طور کے بیک سائڈ کی طرف دیکھیں، جب آپ نے دیکھا تو اس روز 10 ذی الحج تھا، جب آپ نے دیکھا تو وہاں پر بہت سارے نبی احرام باندھ کر یہی کہہ رہے ہیں ربی آرینی، اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا، اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا۔ وہ کہتے ہیں جناب حاکم جو ہے انہوں نے جو نعت لکھی، انہوں نے کہا جی دیوے عشق دے جگ پہ آیا ہوش تے آکھن لگ پہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو ہوش آیا تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کسے نہیں تکیا، باج محمد پیارے اللہ کسے نہیں تکیا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو وہ تمام نبی جو ہیں وہ یہی دعا کر رہی ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ اس دنیا میں مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے؟ کہ یعنی انسان دنیا میں اس آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی کیفیت جس میں تم ہو نہیں دیکھ سکتے، کہ آنکھ میں کا بول ہے، اس کے اندر ایک نقطہ ہے، جس نقطے کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، اس نقطے سے آپ دیکھتے ہیں، اور جو اس نقطے میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھ کے قریب کریں، آپ کی آنکھ کتنا احاطہ کر سکتی ہے آپ کی ہتھیلی کا، اب جتنا آنکھ احاطہ کرے گی وہ ساری ہتھیلی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیان نہیں آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کیا تو جتنا آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے دیدار رکھا تھا وہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور آپ کے لیے بہت ساری جو وہ روایات آئیں کہ آقا علیہ السلام یہ واحد ذات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی آنکھ سے اس دنیا کی جو وہاں پر جو رونقیں تھی وہ جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نور کی جو وہاں پر آپ نے زیارت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نور جو ہے وہ عطا کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی قوم میں جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین